میری جوان بیٹی کی حالات خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی اور رات کو جلدی ہی کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی۔ بیٹی کو پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی۔ پھر ایک دن میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چھپ گئی۔ رات کو جب اس نے کنڈی لگا کر اپنے کپڑے اتارے تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ تو سچائی جاننے کے لیے میں رات کے اندھیرے میں عالیہ کے کمرے میں چھپ گئی۔ میری بیٹی عالیہ کسی گلاب کی کلی کی طرح کھل رہی تھی کہ اچانک ہی وہ مرجھانے لگی تھی۔ عالیہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور ایسے میں کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے۔ اور جب میں نے عالیہ کا اس قدر بدلا ہوا رویہ محسوس کیا تو سچائی جاننے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے عالیہ کے کمرے میں چھپے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب عالیہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگانے کے بعد اپنے کپڑے اتار دیے۔ اس کے بعد عالیہ نے اپنے موبائل فون کو اٹھایا اور جو میں نے دیکھا وہ میری جان ہی نکال دیے۔ میری جوان بیٹی کی حالات دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہر وقت ہنسنے بولنے والی میری عالیہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کو آخر ہو کیا گیا ہے جو وہ نہ بات کرتی ہے نہ ہی ڈھنگ سے میری کسی بات کا جواب دیتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کسی پیر بابا کو دکھا دوں، لیکن پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ بات نہیں ہے جو میں سمجھ رہی ہوں، بات کچھ اور ہے۔ اور جس طرح سچائی کھل کر میرے سامنے آئی میری جان نکل گئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کب اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگی۔ عالیہ میں اچانک ہی بہت بدلاؤ آیا تھا۔ عالیہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی ہے اور خود کو بند کر لیتی ہے، جبکہ پہلے وہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ہی سو جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ تھا ہی کون؟ ہاں، کچھ دن پہلے میں نے اوپر والی منزل کے کمرے میں ایک کرایہ دار کو رکھا تھا کیونکہ ہمارا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ اس کا آنا جانا بھی ہمارے ہی دروازے سے تھا کیونکہ گھر میں ایک ہی راستہ تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے مجھے کبھی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ مجھے خالہ کہتا تھا اور عالیہ کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے عالیہ کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں جیسے ہی فیکٹری سے آتی وہ میرے آگے بیٹھ کر اپنے دن بھر کی داستان سناتی۔ میرے پیچھے گھر میں ایک پتا بھی ہلتا تو عالیہ مجھے اس کی خبر ضرور دیتی۔ اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، اس کے لیے جو کچھ بھی وہ میں اس کی ماں تھی۔ لیکن اب میں جب بھی گھر آتی تو عالیہ کا رویہ کچھ الگ سا لگتا اور کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو جاتی۔ اس کے چہرے پر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ عالیہ کے پاپا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے عالیہ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلتے ہی پورا کیا تھا۔ عالیہ کے پاپا مرنے سے پہلے میرے نام یہ گھر کر گئے تھے، جس میں نیچے 2 کمرے اور ایک ہال تھا، جبکہ اوپر والی منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اور اب میں نے پہلی دفعہ اس کمرے کو کرائے پر چڑھایا تھا جس لڑکے کو میں نے کرائے پر رکھا تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں نوکری کی وجہ سے آیا تھا اور وہ صبح ہوتے ہی میرے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور عالیہ سارا دن گھر میں اکیلے ہی ہوتی۔ اس نے پڑھائی جلد ہی چھوڑ دی تھی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس کے ذمے گھر کے کام کاج بھی تھے، کیونکہ میں نے تو عالیہ کے ابا کے انتقال کے بعد سے ہی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی تھی۔ اخلاق کو کرائے پر رکھتے وقت مجھے اس بات کا سکون تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی نوکری کے لیے نکل جاتا ہے اور شام ڈھلتے ہی واپس آتا ہے، لیکن اب فیکٹری کی چھٹی کے بعد میں جب گھر آتی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے پہلے آیا ہوتا۔ اس کا نام اخلاق تھا اور اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے، اس لیے میں نے بھی اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ عالیہ جوان ہو رہی تھی، وہ 16 سال کی عمر میں ہی بہت بڑی لگنے لگی تھی، اس لیے میں جلدی ہی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاپا کے مرنے کے بعد میں نے اکیلے ہی گھر اور اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی
اور اسے کسی سوتیلے باپ کے سائے میں پلنے نہیں دیا تھا۔ لیکن پہلی ہی نظر میں ہم کسی کے بارے میں یہ بات تو نہیں جان سکتے۔ شاید مجھے بھی اخلاق کو جاننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جیسا کوئی دکھائی دیتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، اور اب مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا۔ فیکٹری سے جو تنخواہ مجھے ملتی اس سے میں گھر کا خرچہ چلاتی، وہ پیسے مہینے بھر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کی شادی کے لیے مجھے اور پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس لیے میں نے اخلاق کو ایک اچھی رقم پر اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا تھا تاکہ میں جلد سے جلد عالیہ کی شادی کے لیے پیسے جوڑ سکوں، ابھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی ذمہ داری سے مکت ہو جاؤں۔ لیکن عالیہ کی پیلی پڑتی رنگ اور چہرے کے خوف نے مجھے عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ عالیہ سے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ، لیکن عالیہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموش رہی۔ وہ میری بیٹی تھی جسے اگر دھکا بھی لگتا تو وہ گھنٹوں میرے آگے روتی، کیونکہ میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ لیکن اچانک ہی اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ عالیہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، اور یہی بات جاننے کے لیے آج میں نے فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ ابھی میں حال میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے عالیہ سے معلوم کروں، تبھی میں نے اخلاق کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے سلام کر کے ستارہ کی طرف دیکھا۔ اسے دن میں گھر پر دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ اس کی نوکری تو شام تک کی تھی اور ابھی تو دن کے 12 بجے تھے، اور یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہوئی کہ کیا وہ اکثر ایسے ہی دن میں گھر لوٹ آیا کرتا تھا۔ اخلاق میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر عالیہ جلدی سے کچن میں چلی گئی، لیکن اخلاق کی نظریں اسی کی تلاش میں تھی، اور وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اخلاق سے پوچھا کہ نوکری کیسی جا رہی ہے، تب اس نے بتایا کہ فی الحال وہ نوکری کی تلاش میں ہے اور جلد ہی اسے نوکری مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی، کیونکہ وہ تو ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، پھر وہ نوکری کی کیوں تلاش کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ خالہ 15 دن پہلے ہی میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور اب میں نئی نوکری کی تلاش میں ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ روز ہی کچھ گھنٹے نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر گھومتا ہے، لیکن آج کے دور میں نوکری کی تلاش اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ تو اور کچھ بھی بہت کہہ رہا تھا، لیکن میرا دماغ ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ پچھلے 15 دن سے دن کے وقت بھی گھر میں وہ موجود رہتا تھا، اور عالیہ نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ عالیہ کی روز روز بگڑتی ہوئی حالات اور اخلاق کی نظریں مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی، اور جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا میں وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے باتوں باتوں میں عالیہ سے اخلاق کے بارے میں سوال کیے تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ سرسری سی ہاں ہوں میں جواب دیتے ہوئے نوالا ہی کھا کر اٹھ گئی۔ میں نے عالیہ کو آواز دے کر کہا کہ آج تو تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے، پھر کیوں اتنی جلدی کھا کر اٹھ گئی ہو؟ عالیہ پلٹ کے میری طرف دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی اماں گرمی اتنی ہے کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ عالیہ کی یہ بات مجھے بہت پریشان کر گئی، کیونکہ عالیہ کو ہمیشہ سے ہی گرمیاں پسند تھی، سردی تو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ کانپتی رہتی تھی۔ ساری سردی اسے لگاتار کھانسی ہوتی اور وہ فلو سے پریشان رہتی۔ آج وہی عالیہ گرمی سے پریشان تھی۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا کہ بیٹی کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سونا، گرمی بہت ہے۔ وہ کہنے لگی اماں مجھے بند دروازے میں ہی نیند آتی ہے، اگر میں دروازہ کھول کر سو جاتی ہوں تو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے ایک گہری نظر عالیہ پر ڈالی جو سر سے پاؤں تک بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عالیہ تو ہمیشہ ہی میرے کمرے میں سونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن میں نے خود سے کچھ وقت پہلے ہی اس کا کمرہ الگ دے دیا تھا۔ مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ ایک نہ ایک دن عالیہ کو رخصت ہو کر جانا ہے، اور اگر وہ میری اتنی قریب رہے گی تو میرے لیے اسے رخصت کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں میرا عالیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، اور جوان بیٹیوں کے مائیں اکثر ہی فکر مند رہتی ہے۔
اور کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے مجھے اخلاق کا وجود کھٹک رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی کہ چلو آج ہم دونوں ماں بیٹی کچھ دیر باتیں کر لیں گے، کہ اتنے میں اخلاق سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ شاید وہ کہیں باہر جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر ہمارے پاس ہی آ گیا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح سے ہمارے درمیان بیٹھنا آج چڑ محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اکثر ہی ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں اکیلے میں عالیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ عالیہ سے اس تبدیلی کی وجہ جان سکوں، لیکن اخلاق کی موجودگی میں اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میں نے اخلاق سے کہا کہ بیٹا آپ بھی جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، ہم دونوں بھی سونے کے لیے لیٹنے والے ہیں۔ جبکہ میرا ارادہ سونے کا نہیں تھا، لیکن اخلاق کو بھیجنے کے لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اخلاق شاید میرا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے آج تک اس کو بہت اچھا اور نیک ہی پایا تھا، لیکن شیطان کب کسی کو بدل دے انسان کو کیا خبر۔ تھوڑی ہی دیر میں عالیہ بھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو گئی، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے اخلاق کی نظریں کچھ عجیب الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس کا عالیہ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، بہانے بہانے سے اسے دیکھنا اور دن میں میری غیر موجودگی میں بھی گھر میں ہونا، مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر عالیہ کا بدلتا ہوا رویہ۔ رات میں نے کروٹ بدل بدل کر گزار دی، اور جب صبح اٹھی تو عالیہ کا چہرہ پھر سے وہی بجھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سوتی ہی نہیں ہے۔ میں فیکٹری سے اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے عالیہ کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن میرا سارا دھیان اسی میں اٹکا رہا اور میں اپنا کام بھی صحیح طرح سے نہ کر سکی۔ بہت مشکل سے جیسے تیسے میں نے آدھا دن گزارا، لیکن عالیہ کو لے کر میرے دماغ میں عجیب سے خیال آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر کے دروازے کی چابی میرے پاس ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ عالیہ کام میں مصروف ہوگی، اس لیے خود دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی امتحان نہ رہی کہ اخلاق عالیہ کے پاس کھڑا ہوا کچھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یقیناً عالیہ اور اخلاق مل کر کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے عالیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ عالیہ کی خوبصورت جوانی اور حسن دیکھ کر اخلاق نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیا ہو، یہ خیال آتے ہی اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اخلاق کو فوراً ہی چلتا کر دوں گی اور اب کوئی نیا کرایہ دار نہیں رکھوں گی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی بات چھپی ہوئی تھی، اور اب مجھے اس وجہ کو جاننا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ وجہ کہیں نہ کہیں اخلاق ہی ہے، کیونکہ اخلاق کے اس گھر میں آنے سے پہلے عالیہ ایک عام زندگی گزار رہی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں اچھل کود کرتی اور ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ رات جیسے ہی عالیہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، عالیہ تم ایک بار گھر کے دروازے کو اچھی طرح چیک کر کے آؤ۔ اور میں خود بھاگ کر اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ عالیہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں، اس لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے فوراً ہی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں صرف ہم دونوں ماں بیٹی ہی موجود ہیں، ایسے میں اسے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگانے کی کیا ضرورت آ گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے کپڑے اتارے تو میری جان نکل گئی، کیونکہ نہ جانے ستارہ کپڑے کیوں اتار رہی تھی، کہیں اخلاق کمرے میں تو نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری جوان بیٹی کسی غلط چکر میں پڑ گئی ہے اور میری غیر موجودگی میں اس نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ عالیہ نے اپنے پلنگ پر پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، لیکن عالیہ نے اپنے فون کا ٹارچ جلایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ شاید کمرے کی بتی نہیں جلانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ستارہ نے موبائل کی ٹارچ کے روشنی میں
اپنی الماری میں ایک گول سے ڈبیا نکالی اور اس میں موجود کریم اپنے جسم پر ملنے لگی۔ بہت غور کرنے پر میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سرخ چھتے بنے ہوئے تھے جن پر وہ آہستہ سے کریم لگا رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بالکل صحیح سے تو نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ عالیہ کو کوئی بیماری ہوئی ہے اور عالیہ کو شاید ان چھتوں میں بہت تکلیف ہے، کیونکہ کریم لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی تکلیف دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ عالیہ نہ جانے مجھ سے کب سے یہ بات چھپا رہی تھی اور جانے اسے کون سی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس قدر تکلیف میں تھی۔ میں جو اخلاق کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ شاید عالیہ کو کوئی تکلیف ہے۔ میں اچانک ہی پردے کے پیچھے سے نکل کر عالیہ کے سامنے آئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی اور اپنے کپڑے پہننے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا کہ مجھے دکھاؤ یا تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک دم ہی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اماں میں آپ کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میں اس بیماری میں پریشان ہوں۔ میرے پورے جسم میں بہت تکلیف ہے اور جگہ جگہ سرخ رنگ کے چھتے بن گئے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ بعد میں آپ کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ آپ میری بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ لیکن دن جب اخلاق بھائی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ان کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی اور دیکھتے ہی پوچھنے لگے کہ عالیہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مجبوراً میں نے انہیں سب بتا دیا کہ مجھے اس طرح کی کوئی بیماری ہو رہی ہے، لیکن میں نے یہ بات اماں کو نہیں بتائی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری اماں کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہیں اس کی دوا لا دیتا ہوں، تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر آرام آ جائے گا۔ آپ سارا دن فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے ہی بارے میں سوچتی رہیں اور پریشان رہیں، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے چھپا لی۔ میں ساری رات سو نہیں پاتی ہوں اور تکلیف سے جاگتی رہتی ہوں۔ پہلے تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے اخلاق بھائی کا دیا ہوا مرہم لگانا شروع کیا ہے، اس تکلیف میں تھوڑی کمی آ گئی ہے۔ میں اخلاق کو اس قدر غلط سمجھ رہی تھی، وہ تو میری بیٹی کا مسیحا نکلا۔ میں نے عالیہ کو ڈانٹ کر کہا کہ آئندہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں لے کر بہت پریشان رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اماں اب میں بڑی ہو رہی ہوں اور مجھے احساس ہے کہ آپ نے میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پاپا کے مرنے کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ آپ مجھے سوتیلے باپ کے سائے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری خاطر آپ ہمیشہ اپنے خواہشوں کو قربان کرتی رہیں اور اپنی ضرورتوں کو مار مار کر میرے خواہشوں کو پورا کرتی رہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے اخلاق بھائی کو بھی اسی لیے کرائے پر رکھا ہے نا، کہ آپ میری شادی کے لیے پیسے جوڑ سکیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عالیہ کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی کو میری کتنی پرواہ تھی اور میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اگلے دن میں ستارہ کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے اخلاق کی دی ہوئی کریم دیکھ کر بتایا کہ عالیہ بہت اچھی دوا استعمال کر رہی ہے اور یقیناً جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کچھ کھانے پینے والی چیز بھی بتائی جس پر عالیہ کو عمل کرنا تھا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس سے گھر پہنچے تو اخلاق سیڑھیاں اتر کر کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور شکریہ ادا کیا تو کہنے لگا، خالہ یہ تو میرا فرض تھا۔ عالیہ میرے لیے بالکل میری چھوٹی بہن جیسی ہے اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ نے یہ بات آپ کو بتانے کے لیے منع کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اخلاق تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ خالہ میری ایک بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے اور میں مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے پورے دل سے اخلاق کو نوکری ملنے پر مبارکباد دی۔ وہ واقعی ایک نیک اور اچھا لڑکا تھا جس نے میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ وہ عالیہ کو واقعی اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانتا تھا اور اس نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا بھی تھا۔
شاید اس لیے اس کی آزمائش کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور اسے نوکری مل گئی تھی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹی یا اخلاق کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے ان دونوں کے آگے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ 1 مہینے کے بعد ہی عالیہ کی تکلیف اور بیماری دونوں ختم ہو گئے اور وہ پھر پہلے کی طرح گھر میں اچھلتی پھر رہی تھی اور میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ماں اپنی بیٹیوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ہی جیتی ہے۔ عالیہ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ دھنیہ واد دوستو۔